بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کے اس شعر سے میں اپنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تقلید فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، تقلید فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ بھائیو، آج دن کو ایک ویڈیو اس موضوع پہ میں نے بھی ریکارڈ کی، لیکن میں بھی اس سیلاب میں بہہ گیا جو سوشل میڈیا پہ آیا ہوا تھا، اور جو یہ رخ دیا جا رہا تھا اس کہانی کو، شیتل کی کہانی آج کل ٹرینڈ پہ چل رہا ہے، آپ کو بخوبی اس کا اندازہ ہے۔ تو اگر اس طرح ہوتا تو یقیناً وہ اس قابل تھا کہ ہم ایک چھوٹی سی آواز اپنی بھی بلند کریں، اس زمن میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیں کہ یہ ایک انسانیت کا قتل ہوا ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک چیز جس کی کسی صورت جس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا کسی بھی قیمت پہ، کسی بھی دلیل کے طور پہ، اور وہ یہ چیز ہے کہ کوئی کسی کا جان لے لے، دو صورتوں کے علاوہ، اور وہ دو صورتیں بھی اللہ کے آفاقی قانون میں ہیں۔ اور ایک صورت ہے قصاص کا، کہ کوئی کسی کی جان لے لے تو اس کے بدلے میں اس کی جان لے لی جائے، جیسے یہ واقعہ ہوا ہے ابھی۔ جو لوگ اس سلسلے میں گرفتار ہو چکے ہیں، اگر انہیں ہمارے اداروں کی طرف سے قرار واقعی سزا ملتی ہے تو یہ قصاص ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ارتداد بعد الاسلام۔ لیکن یاد رکھیں اس بات کو کہ یہ جو ارتداد بعد الاسلام کے صورت میں کسی کو سزا دی جاتی ہے یا قصاص کسی کو کیا جاتا ہے، تو یہ اختیار بھی اللہ نے صرف ریاست کو دی ہے، کسی ایک فرد کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور پھر قصاص کی صورت میں بھی اللہ نے 3 راستے بتائے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ اس قاتل کو معاف کر دیں، یہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ دیت لے لیں، شریعت نے دیت کی بھی ایک حد مقرر کی ہے، اگر زندگی رہی انشاءاللہ تو اس پہ کسی نشست میں بات کر لیں گے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ دونوں کے لیے وہ جو مقتول ہے اس کے ورثاء راضی نہیں ہیں تو تیسری صورت پھر قصاص ہے۔ تو یہ قصاص یا ارتداد بعد الاسلام کی صورت میں کسی کو سزا دینا، یہ بھی ریاست کو اس بات کا اختیار ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ کسی بھی انسان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی انسان کی جان لے لے۔ تو جان لینے کا دفاع تو کسی صورت میں کسی قیمت پہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب رفتہ رفتہ اس کہانی کا ایک بیان، ایک چہرہ بھی سامنے آ رہا ہے، جیسے کہ آپ لوگ شاید خبروں میں آپ نے سنا ہوگا، میڈیا پہ یہ تبصرے سنے ہوں گے کہ جگہ کا بھی تعین ہو گیا، کوئٹہ کا کوئی نواحی علاقہ ہے، یہ اس قبیلے کا بھی تعین ہو گیا، ستکزئی قبیلہ ہے، اس قبیلے کا سردار بھی گرفتار ہو چکا ہے، جس کی طرف یہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ اس کے حکم پہ یہ سارا حادثہ ہوا ہے۔ اور اس لڑکی کو اور لڑکے کو پہلے اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور پھر اس نے کہا کہ بھئی یہ اس جرم میں ملوث ہیں تو ان کو یہ سزا دی جائے، تو سزا دے دی گئی۔ اس سردار کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ لڑکی کا اوریجنل نام بھی سامنے آیا، پتہ چلا کہ وہ شیتل نہیں تھی، وہ بانو تھی، اور لڑکا جس کا نام زرک بتایا جا رہا تھا اس کا کوئی ثناء اللہ نام لکھ رہا ہے، کوئی احسان اللہ لکھ رہا ہے۔ لیکن بہرحال وہ اصل کردار اب سامنے آ گئے۔ اس میں ایک چیز جو ابھی سامنے آ رہی ہے اور جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا ایک بیان، ایک چہرہ ہے، وہ یہ ہے آج جس طرح سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پریس کانفرنس کی اور اس نے بتایا کہ یہ 2 باتیں بتائی اس نے، اور یقین جانے کہ وہ دونوں باتیں سن کے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج دن کو جو ویڈیو میں نے اس سلسلے میں ریکارڈ کی تھی، مجھے اب خود شرمندگی ہو رہی ہے کہ قبل از وقت مجھے وہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے یہ بتایا کہ ایک تو یہ جو لڑکی تھی، یہ شادی نہیں کی تھی اس نے اس لڑکے سے، بلکہ بغیر شادی کے یہ اپنے گھر سے بھاگ کے 1.5 سال اس کے ساتھ رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوفناک بات ہے، اگر یہ حقیقت ہو تو یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی اس نے کہ اس لڑکی کے 6 بچے تھے، اور ان 6 بچوں میں جو سب سے بڑا بچہ ہے اس کا وہ 16 سال کا ہے، یعنی کہ جوان ہے ایک طرح سے۔ تو یہ تو وجوہات کہ اب تک گرفتاریاں کیوں نہیں ہوئی تھی اس سلسلے میں، یا اس کیس کو فالو کیوں نہیں کیا گیا،
اس کے وجوہات میں انہوں نے اس کا تبصرہ کیا کہ کوئی بندہ سامنے ہی نہیں آیا جو FIR کروا دے اس کیس کا. تو یہ انہوں نے بتایا کہ 16 سال کا اس کا بیٹا ہے. تو اگر 16 سال کا بیٹا ہے ایک خاتون کا، اس کا گھر ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے معاملات ہے، اس کے 6 بچے ہیں، اور وہ پھر ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ جس کے اپنے 4 بچے ہیں، وہ اپنے گھر سے فرار ہوتی ہے اور فرار ہو کے وہ کسی اور جگہ جا کے رہائش اختیار کرتی ہے اور اتنے عرصے تک وہ بغیر نکاح کے اس کے ساتھ رہ رہی ہے، تو یہ بھی یقینی طور پہ ایک معاشرتی جرم ہے. اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا میرے بھائیوں. اگر ہم اس کا دفاع کریں گے اس طرح کے حالات میں تو ہم بھی مجرم ہوں گے اس معاملے میں، کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا معاشرتی بگاڑ پیدا ہو جائے گا. ہر عورت کے لیے یہ راستہ کھل جائے گا کہ وہ اپنے 4 بچوں کو 6 بچوں کو چھوڑ کے اسی طرح نکل کے چلی جائے کہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ دفاع نہیں کیا جا سکتا جو جرم ہوا ہے. یہ بہت بڑا انسانی سانحہ ہوا ہے، لیکن اتنا حق ضرور تھا. ہم ایک طرف اگر اس کا دفاع کر رہے ہیں نا کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا تذکرہ اس قصے کے، اس تصویر کے دوسرے رخ کا بھی کر لینا چاہیے کہ اگر واقعی اس طرح ہے تو یقیناً یہ اس عورت نے ایک بہت بڑا جرم کیا تھا، اور یہ مکافات عمل ہے جو اس کو مل گیا، اس کو اپنے کیے کی سزا ملی ہے. میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے چوری کی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو اس آدمی نے کہا، اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین بس مجھے ایک بار معاف کر دے، اس کے بعد میں یہ جرم نہیں کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھائی کس دلیل پہ آپ کو معاف کر دوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے اور اس کے بعد میں چوری نہیں کروں گا، بس ایک غلطی ہوئی مجھ سے، یہ غلطی مجھے معاف کر دیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی شرم نہیں آتی تمہیں کہ ایک طرف جرم بھی کرتے ہو، چوری کرتے ہو، اور دوسری طرف اللہ پہ بہتان بھی لگا رہے ہو؟ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ممکن ہے غلطی ہو گئی ہو اس سے پہلی مرتبہ، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ پہ بہتان لگا رہا ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ کا نظام نہیں ہے یہ کہ پہلی غلطی پہ وہ کسی انسان کو اس طرح کا پکڑ کے میرے حوالے کر دیں. اللہ ایک بار پردہ ڈالتا ہے، درگزر کرتا ہے. انسان پھر وہ جرم کرتا ہے، پھر پردہ ڈالتا ہے، درگزر کرتا ہے، پھر جرم ہوتا ہے، پھر درگزر. اور جب اس جرم کا سلسلہ اتنا طویل ہو جائے کہ وہ انسان باز ہی نہ آئے اپنے اس جرم سے، تو فرمایا کہ پھر اللہ اس کو پکڑ کے عمر کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب اپنے طریقے سے اس کو سمجھا دو. تو عمر کے پاس جب آیا پھر تو معاملہ. تو میرے بھائیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ اگر اس معاملے میں ایک طرف ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں نا کہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، تو اسی صورت میں ہمیں یہ بھی معاملہ تذکرہ کرنا ہوگا اس کا کہ اس عورت نے بھی بہت بڑا جرم کیا تھا اور یہ اس جرم کا مکافات عمل ہے. آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ آگ میں کودیں اور آگ میں کودنے کے بعد آپ یہ امید بھی رکھیں کہ میں بچ جاؤں گا، جلوں گا نہیں؟ کبھی یہ نہیں ہو سکتا. یہ نظام قدرت ہے کہ اگر آپ نے آگ میں چھلانگ لگا دی تو آپ نے جلنا ہے، اگر آپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی تو آپ نے ڈوبنا ہے، اگر آپ چوری لے کے اپنے گردن پہ رکھ کے کھینچتے ہیں تو آپ نے مر جانا ہے، آپ کے گردن نے کٹ جانا ہے. یہ قدرت کا ایک آفاقی اصول ہے اور اس اصول کو کسی صورت نہیں جھٹلایا جا سکتا. تو بد کا انجام برا ہوتا ہے، اچھے کا انجام برا. جس نے جو راستہ اختیار کیا وہ اسی کے نتیجے تک پہنچا. تو بھائیو، بہرحال اب تو ابتدائی سخن ہے، آگے آگے دیکھ کے ہوتا ہے کیا، اور ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا. اس میں اور بھی کئی ساری کہانیاں سامنے آ جائیں گی، ہم دیکھ لیں گے کہ در حقیقت ہوا کیا ہے. لیکن اس وقت تک جو جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں اس کے مطابق آج دن کو میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی اس کی مذمت میں، جہاں تک بات ہے جان لینے کی اس کے مذمت پہ میں ابھی بھی قائم ہوں. لیکن اگر اس واقعے کا یہ دوسرا رخ بھی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تذکرہ اس کے بھی ساتھ شامل کر لینا چاہیے.